کے عطا کر دیتا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، ایسی ایک اور پیاری بات سن لیجئے، میں اس کے لیے بارہا کہتا ہوں، شاید بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اب ہمارے لوگوں کو اچھی بات بولے تو تکلیف ہوتی ہے، خیر ہونے دیجئے، نو پرابلم، مگر اچھی بات بولنے پہ تکلیف ہونا بھی چاہیے۔ پیارے دوستو، مرشد کامل ہونا ضروری ہے، نہیں، مرشد کامل ہونا ضروری ہے، ایسا کامل ہو کہ آپ اس کی خدمت کر رہے ہو تو خدمت کا بدلہ ملے، نہیں، خدمت کا بدلہ ملے۔ اب وہ خود بیچارہ سرفراز نہیں ہے، آپ اس کی خدمت کر کے آپ کیا سرفراز ہو سکتے ہیں بتائیں؟ مرشد کا کامل ہونا ضروری ہے، مرشد پائیدار ہونا ضروری ہے، وہ اتنا تو کم سے کم ہو کہ جیسے سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، مرشد کم سے کم اتنا قابل تو ہو کہ وہ کھڑا ہو جائے تو 2 گز زمین کے اندر یعنی خبر میں کیا ہو رہا ہے جان سکتا ہو، اتنا تو پردے اس کے اٹھے ہوئے ہوں، اتنے تو پردے اٹھے ہوئے ہونا، اس کے پیٹ کی خبر اس کو نہیں ہے، انہیں مرشد بنا ہوا ہے، تو اب ایسوں کے مریدوں کو کیا نعمت ملنے والی ہے آپ بتائیں؟ نہیں بھائی، ایسوں کے لوگوں کو نعمت، اور بعض مرتبہ اچھے مرشدوں کا پتہ بھی بتاتے ہیں، بعض لوگ سوچتے ہیں شاید علماء اکرام کو ان سے لگی ہوئی ہے اس لیے ان کو ملا دیتے ہیں، یہ غلط فہمیاں ہوتی ہے، کسی سے لگی ہوئی ہونے سے ہمارا کیا چلنے والا ہے؟ آپ مرید بنے تو ہمارے کوئی پیسے ملنے والے ہیں کیا؟ نہیں، آپ مرید بنیں گے تو حضرت آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے آج 5000 روپے۔ میرے پیارے دوستو، بہرحال عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، تو بہرحال ہوا کیا ہے؟ تو اب دیکھیے، مرشد کامل ہو تاکہ ایسا ہو کہ اس کا ہاتھ رسول اللہ کے دامن سے جڑا ہوا ہو، اور وہ براہ راست آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے تو خدا کی قسم رسول اللہ کے ہاتھ سے جوڑنے کی لیاقت رکھتا ہو، اتنا قابل تو ہو، اتنا قابل تو مرشد ہو۔ تو پھر پیارے بزرگوں اور دوستو، جب ایسا مرشد ہوتا ہے، اب اس کے لوٹے اٹھائے، وہ لوٹے اٹھانا قرب الہی سے ملا دیتا ہے، اب اس کی خدمت کرنا، اس کے گھر کا سودا لانا، اس کی آل و اولاد کو سنبھالنا، اس کے سامنے ہاتھ بن کے چہرہ نیچے کر کے کھڑا ہونا، یہ نعمت و انعامات کے حصول کا سبب بنتا ہے، یہ سرفرازیوں کا سبب بنتا ہے، یہ عطاؤں کا سبب بنتا ہے۔ حضرت غریب نواز نے عثمان ہارونی کی خدمت ایسی کی کہ آپ نے ایسے عطا کر دیا، اور پوچھا ہے معین الدین، ہم سفر پہ چل رہے ہیں، کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری سرکار نے کہا، حضور میں نے کب انکار کیا؟ میں کب چاہتا ہوں کہ آپ سے میں دور رہوں؟ میں کب چاہتا ہوں کہ آپ کی صحبت سے ٹوٹ جاؤں؟ سرکار میں ضرور آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو سفر پہ لے کے نکلے، اتفاق کی بات تھی وہ حج کا سفر تھا، حج کا سفر تھا، اب حج پیر و مرشد لے کر نکلے ہیں، اور اس زمانے میں نہ کوئی پلین تھا، نہ کوئی ٹرین تھی، نہ کوئی کار تھی، بلکہ گھوڑ سواری مل گئی تو جہاں تک مل گیا وہاں تک، پھر وہاں سے پیدل، پھر گھوڑا مل گیا، اونٹ مل گیا، ہاتھی مل گیا، اس پر بیٹھ گئے، پھر وہاں سے پیدل، ایسا کرتے ہوئے تقریباً 6.5 مہینے میں مکہ شریف پہنچا یہ اولیاء اللہ کا قافلہ، 6.5 مہینے مکہ شریف پہنچے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کے سامنے ایک مرحلہ ایسا بھی آیا دوران سفر میں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو فرمائیں، کون؟ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پیر و مرشد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بابا یہ جو اینٹ ہے اس کو اٹھاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد کے حکم پر اینٹ کو الٹ دیا، اینٹ کو جیسے ہی الٹا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے نیچے سے سونے کے دینار نظر آ رہے ہیں، دینار ہیں اور سونے کے ٹکڑوں میں بنے ہوئے، سونے سے بنے ہوئے۔ میں نے ان دینار کو دیکھا تو میرے پیر و مرشد نے فرمایا اس کو اٹھا لو، میں نے اٹھا لیا، فرمایا اس کو خیرات کر دو، میں نے خیرات کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس خیرات کی وجہ سے میرے مرشد نے میرے قلب پر کیفیت ڈال کر دیکھی، کئی پیسے اور سونے کی محبت میرے مرید کے دل میں تو نہیں ہے۔ جب غور سے میرے مرشد نے مجھے قلب پر روشنی ڈالی، میرے قلب کی کیفیات کو پڑھنا شروع کیا، پتا چلا کہ میں اس نعمت کو حقیر سے بھی بدتر جاننے لگا ہوں۔
میرے مرشد فرماتے ہیں میں نے دیکھ لیا تمہارے دل میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، تم نے حقارت اس کے لیے رکھی ہے اور وہ حقارت سے بھی بدتر تم اس کو رکھتے ہو، لہذا میں نے کہہ دیا کہ اس کو خیرات کر دو، اور تم نے خیرات کر دیا۔ تو اب جب یہ نعمت میرے مرشد نے مجھ میں دیکھی کہ میں دولت کی کوئی قدر نہیں کرتا، تو میرے مرشد نے فرمایا کہ اب میں تمہیں ایک نعمت سے عطا کرتا ہوں۔ فرمایا حضور جی آپ مجھے وہ نعمت عطا کر دیجئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو حضرت عثمان ہارونی فرماتے ہیں تم نے دولت خیرات کر دی، اور یہ جو تم نے اس کو حقارت دل میں کیا، یہ دولت کو تمہارے دل میں کوئی قدر نہیں تھی، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور میں نے تم سے خیرات کروا دیا، اور اس کی حقارت تمہارے دل میں دیکھ کر ایک نعمت اللہ سے میں تمہیں دلاتا ہوں کہ قیامت تک یہ خیرات کا سلسلہ تمہارے در سے جاری ہوتا رہے گا، قیامت تک یہ خیرات تمہارے در سے بڑھتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ غریب نواز ہیں جن کے پاس دولت کی مانند نہ تھی، کوئی مانند نہ تھی، ان کے پیر و مرشد نے ان سے خیرات کروا کر ان کو ایسا سخی بنا دیا، ایسا سخی بنا دیا، قیامت کی صبح تک پوری دنیا میں کتنے بھی مذہب پیدا ہو جائیں، کتنے بھی بدعقیدہ پیدا ہو جائیں، خدا کی قسم غریب نواز کے در سے مانگنے والوں کی کمی کبھی نہیں پائی جائے گی، مانگنے والوں کی کمی کبھی نہیں پائی جائے گی۔ دور جتنا بڑھتا جائے گا خیرات لینے والوں کی تعداد بھی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی وجہ سے آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ نعمت آپ کے مرشد نے آپ کو عطا کی تھی کہ آپ بس خیرات ہی خیرات کرتے جائیں گے، اور صبح قیامت تک یہ خیرات کا سلسلہ حضرت معین الدین چشتی کی بارگاہ سے چلتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب وہاں پر آپ پہنچے، جب کعبۃ اللہ شریف پہنچے، تو پھر اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرب کعبہ میں ہم نے ایک ایسی جماعت دیکھی جس جماعت میں بے ہوش لوگ ہیں اور پورے اولیاء اللہ ہیں، یعنی کہ غرق یاد الہی میں اتنے مستغرق ہو گئے ہیں کہ انہیں ہوش بھی نہیں ہے، کہ ان کے جسموں پر کون چڑھ بیٹھا ہے ان کو خبر نہیں ہے۔ اللہ لا ابالی کہتے ہیں، دیکھیے لا ابالی کا مطلب ہے جس کو خود کی خبر نہ ہو، لا ابالی کا مطلب ہے جس کو خود کی خبر نہ ہو۔ وہ اللہ کی یاد میں اتنے غرق ہو گئے تھے کہ انہیں خود کی خبر نہیں تھی۔ حضرت معین الدین چشتی فرماتے ہیں ہم نے ایسی جماعت پر جب پہنچے، پھر اس کے بعد ہم ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھ گئے اور ہم ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ اس میں سے کئی دن بعد ایک شخص کو ہوش آیا، کئی دن بعد ایک شخص کو ہوش آیا، یعنی کہ استغراقی کیفیت ختم ہوئی، ایک شخص کو ہوش آیا، اور اتفاق سے جب ہم نے ان کو دیکھا تو وہ شخص جو ہے پیر کا کٹا ہوا معذور شخص تھا۔ ہم نے جب سلام کیا، بات کی، پوچھی آپ کون ہیں، وہ شخص نے ہم سے کہا کہ میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں، میں ان کی صحبت یافتہ ہوں۔ اللہ اللہ، میں ان کا صحبت یافتہ ہوں، میں ان کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا۔ پھر ہم نے پوچھا کہ یہ آپ کا پیر کٹا ہوا کیوں ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے، یہ بات کیوں پوچھی؟ بھائی پیر کٹا ہوا کسی کا بھی ہو سکتا ہے، عذر کیوں پوچھا گیا؟ کیونکہ حضرت معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے جتنے بھی اللہ کے ذاکروں کو دیکھا وہ ہر بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ ذاکر الہی بیماری سے محفوظ رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا۔ اس لیے اولیاء اللہ کی عمریں دیکھیے 93 سال، 95 سال، 98 سال، 82 سال، 70 سال، 75 سال، ہارٹ اٹیک ہوتے مرتے نہیں۔ کیوں؟ جن کے ذکر اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں ان دل والوں پر، ان جسم والوں پر بیماریاں نہیں آتی، بلائیں نہیں آتی، وہ گندی موت نہیں مرتے، وہ مصیبت کی موت نہیں مرتے، وہ شان والے ہو کر دنیا سے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، نورانیت ان کی۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی ان سے پوچھا آپ کا یہ پیر کیوں کٹا ہوا ہے، تو حضرت معین الدین چشتی کے پوچھنے پر حضرت عثمان ہارونی مسکرا پڑے، اور وہ شخص جو حضرت جنید بغدادی کے مرید تھے، ان کی صحبت یافتہ تھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے مجھے ساری منازل طے کروائی تھی، سلوک کی وہ ساری منازل طے کروائی، اس مقام پر لے گیا کہ بس میں اللہ کے قرب خاص کو پہنچ چکا۔ لیکن شیطان ایک وقت میرے پاس آیا اور مجھ میں اتنی تمنا پیدا کی کہ میں کچھ خواہش کے مطابق کچھ لمحے گزار لوں۔ نعوذ باللہ، گناہ کی خواہش نہیں تھی، بس آزاد
یہ اس طریقت والی حقیقت اور معرفت والی زندگی کو چھوڑ کر ایک آزاد زندگی کا کچھ لمحہ گزار لوں، کیونکہ میرے مرشد نے مجھے ایک مقام دیا تھا، میں وہاں بیٹھ کر جو ہے ذکر و اذکار میں مصروف تھا، وہیں پر بیٹھ کر منازل سلوک طے کرتا تھا۔ اس حجرے سے باہر نکلا اس تمنا کے ساتھ کہ کچھ لمحے خواہش کے مطابق گزار لوں، تو میں نے پہلا ہی قدم جیسے باہر نکالا، آواز آئی، اللہ اللہ، مجھے آواز آئی کہ اے ہماری یاد و محبت کا تذکرہ کرنے والے، ہمارے قرب کی چاہت رکھنے والے، کیا ہمارے قرب سے زیادہ بہتر ہے وہ چیز جہاں تو جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی، میں نے اندر آنے سے پہلے ہی چھری لیا اور اپنا پیر کاٹ کے پھینک دیا۔ بولے مجھے اس پیر کی ضرورت نہیں ہے جو خدا کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ اٹھنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی چیخ مارے اور بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کے بعد جب آپ کو ہوش آیا، پھر وہاں سے سفر شروع ہوا، کعبۃ اللہ شریف پہنچے، کعبۃ اللہ شریف پہنچے۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ مجھے اس جگہ لے آئے جس جگہ کو حتیم کہتے ہیں، حتیم، کعبے میں جہاں حتیم ہے اس جگہ لے آئے اور مجھے پرنالے کی طرف اٹھانے لگے، اپنے ہاتھوں سے پرنالے کی طرف اٹھائے، اٹھا کر کہنے لگے اے اللہ، اے اللہ، میں تیرے بندے کو تیرے دربار میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں، اور اے اللہ میں نے پوری کوشش کی اس کو ویسا بنا دوں جیسے تو چاہتا ہے، اس کو ویسے بنا دوں جیسے تو چاہتا ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں آسمانوں سے ایک آواز آئی جسے میں نے بھی سنی اور ہمارے حلقے کے دیگر احباب نے سنی اور میرے مرشد نے سنی۔ وہ آواز تھی کہ اے عثمان، ہم نے معین الدین کو قبول فرما لیا ہے، ہم نے معین الدین کو قبول فرما لیا، لے آ کر اللہ کے دربار میں پیش کرے۔ اس جگہ سے جو حتیم کا حصہ اور پرنالے کی طرف اٹھاتے ہوئے عرض کرنے لگے اے اللہ، میں معین الدین کو لے آیا ہوں، تو نے جیسا چاہا میں نے اس کو ویسا بنانے کی کوشش کی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو قبول فرما لیا ہے۔ پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف میں جتنے دن رہنا تھا رہے، جب وہاں سے فارغ ہوئے تو دربار رسالت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نکلے اور حضور کے دربار اقدس میں لے آئے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، حضرت عثمان ہارونی، تمام بزرگوں نے ایک آواز کے ساتھ دربار رسالت میں سلام عرض کیا، اور کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے وعلیکم السلام کی آواز مزار رسول سے سماعت فرمائی، مزار رسول سے سماعت فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد مزار سے ایک آواز آئی اے سمندر اور جنگل کے مشائخوں کے خطب، اللہ اکبر، اے سمندر اور جنگل کے مشائخوں کے خطب۔ جب یہ آواز آئی تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ جیسے ہی کہنا تھا تو نبی پاک علیہ السلام کے مزار اقدس سے پھر آواز آتی ہے آج تم نے ہمارا کام پورا کر دیا، آج تم نے ہمارا کام پورا کر دیا، یعنی ہمارے بیٹے کو اتنا لائق اور قابل بنا کر ہم سے ملا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میری آمد پر رسول پاک علیہ السلام نے حضرت میرے پیر و مرشد سے فرمایا کہ آج تم نے ہمارا کام پورا کر دیا۔ پھر اس کے بعد ذرا غور کریں، نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے جب حضرت عثمان ہارونی وغیرہ کا قافلہ نکلنے لگا تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ اے عثمان، ہمارے بیٹے معین الدین کو ہمارے پاس چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے بیٹے معین الدین کو ہمارے پاس چھوڑ دو۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حضرت معین الدین چشتی کو چھوڑ دیا گیا، آپ وہیں پر رہنے لگے، اور جو لوگ آئے تھے وہ لوگ حضرت عثمان ہارونی کے ساتھ واپس بغداد کی طرف چلے گئے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو چھوڑ دیا گیا، اور اب وہاں پر جو منازل اور طے کرانا تھا، اب عثمان ہارونی کے وسیلے سے خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے معین الدین کے سلوک طے کرا رہے ہیں۔
آقا علیہ السلام نے خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری پر خاص نظر کرم فرمائی۔ معزز سامعین کرام، یہ سلوک کے منازل طے ہوئی، اتنی طے ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام ایک بار حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کے خواب میں جلوہ گر ہوئے، اور آقا علیہ السلام نے پوچھا معین الدین کیا چاہتے ہو؟ معین الدین کیا چاہتے ہو؟ عرض کیے کہ میں اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا معین الدین، تمہارا رب خود تمہیں اپنے دیدار سے مشرف کرانا چاہتا ہے۔ تمہاری یہ شان ہے کہ تمہارا رب خود تم کو اپنے دیدار سے مشرف کرانا چاہتا ہے۔ اور حضرت معین الدین چشتی فرماتے ہیں خدا کی قسم اس رات میں نے 70 مرتبہ اللہ کے دیدار سے مشرف ہوا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ اولیاء اکرام کے معاملات ہیں، یہ طریقت اور سلوک کے منازل ہیں، یہ اللہ کے محبوبوں کی بات ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں حضرت معین الدین چشتی کا پتہ مل جائے، پتہ معلوم ہو جائے، ان کی عظمت سمجھ میں آئے، اولیاء اللہ کا مقام سمجھ میں آئے کہ کس طریقے سے بزرگان دین پر اللہ کی بھی رحمت ہوتی ہے، رسول پاک کی نظر و کرم ہوتی ہے، بزرگان دین کی شفقتیں ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس آج کے زمانے میں اولیاء اکرام کے یہ معاملات روحانی تو بہت دور کی بات ہے، لوگ ظاہر کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، ظاہر